چنگیز خان کی موت کے بعد اس کی سلطنت ایشیا میں صدیوں تک قائم رہی، یہاں تک کہ 13ویں صدی عیسوی کے درمیان میں منگول آپس کی خانہ جنگی میں تباہی کا شکار ہو کر مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے جس نے منگولوں کی رہی سہی طاقت کو کچلتے ہوئے ایشیا میں ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی، اور پھر وہ شخص یعنی کہ امیر تیمور چنگیز خان کی طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ امیر تیمور 1335 عیسوی میں سمرقند کے قریب ایک ترک قبیلے برلاس میں پیدا ہوا۔ امیر تیمور کی پیدائش کے بعد الخانی خان ابو سعید اور چغتائی خان کے قتل کے بعد ان دونوں ریاستوں میں بغاوت شروع ہو گئی۔ الخانیوں نے تو بغاوت پر قابو پا لیا، جبکہ چغتائی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ مشرق کی جانب نئی سلطنت غیر مسلم قبائلی مغولستان قائم ہوئی، جہاں پر چغتائیوں کی حکومت قائم تھی، جبکہ مغرب کی جانب ماوراء نہر میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، جسے آگے چل کر امیر تیمور نے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ 1358 عیسوی میں چغتائی خان نے ماوراء نہر پر حملہ کیا اور اس نے اپنے بیٹے الیاس کو اس علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا۔ الیاس کے اس حملے سے پہلے ہی برلاس قبیلے کا سردار بھاگ گیا۔ اس پر تیمور نے برلاس سردار کو اس بات پر راضی کر لیا کہ اگر وہ اسے نیا قبائلی سردار بنا دے تو وہ تاتاریوں کو اپنے علاقے سے نکال سکے گا، اور یہیں سے ہی امیر تیمور کی فتوحات کا آغاز ہوتا ہے۔ 1363 عیسوی میں جب تغلق تیمور کی موت ہوتی ہے تو تیمور اپنے اتحادی امیر حسین کے ساتھ مل کر تاتاریوں کو واپس مغولستان دھکیل دیتا ہے، لیکن اس جنگ میں تیمور کو دائیں ٹانگ میں ایک تیر لگتا ہے جس سے وہ ساری زندگی لنگڑا کر چلتا رہا، اور اسی نسبت سے اسے تیمور لنگ بھی کہا جاتا ہے۔ 1365 عیسوی کے اختتام تک امیر تیمور امیر حسین کے ساتھ مل کر تاتاریوں کو شکست دے چکا تھا۔ 1370 عیسوی تک ماوراء نہر میں مکمل طور پر تیمور کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ امیر تیمور چونکہ چنگیز خان کی اولاد میں سے نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے نام کے ساتھ خان نہیں لگایا۔ اس کی سلطنت اس کے اپنے نام یعنی کہ تیموری سلطنت کے نام سے ہی جانی جاتی ہے، لیکن امیر تیمور کا چنگیز خان سے یہ تعلق ضرور تھا کہ اس نے ایک چنگیزی شہزادی سے شادی کی تھی۔ 1370 عیسوی میں ہی اس نے سمرقند شہر کو آباد کیا اور اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ 1370 عیسوی کے بعد اس نے آس پاس کے علاقوں پر حملے شروع کیے۔ اس نے پڑوس میں چغتائی سلطنت کے نئے خان قمر الدین اور خوارزم کی صوفی سلطنت پر حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ دوسری جانب گولڈن ہورڈ سلطنت میں توختامش نے پوری سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1379 میں تیمور خوارزم میں داخل ہوا اور اس نے گرکان شہر پر حملہ کر کے اس کی تمام آبادی کو قتل کر دیا، لیکن یہ تو امیر تیمور کی بربریت کا صرف آغاز تھا۔ امیر تیمور کی فوج کا زیادہ تر حصہ چغتائی تاتاریوں پر مشتمل تھا، جو کہ بہترین تیر انداز، گھڑ سوار اور تلوار بازی میں کمال مہارت رکھتے تھے، سو تیمور نے انہی کی مدد سے باقی ترک فوج کو مضبوط کیا۔ لیکن تیمور کی فوج کی اصل طاقت تیمور خود تھا۔ وہ ہمیشہ دشمن کی کمزوریوں کو دیکھ کر حملہ کیا کرتا تھا، جبکہ اس کے علاوہ اس کی فوج اس کے ساتھ بے حد وفادار تھی۔ 1381 عیسوی میں تیمور الخانی سلطنت کو فتح کرنے نکلا اور وہ خراسان کو فتح کرتے ہوئے ایران جا پہنچا، اور اسی سال کے اختتام تک اس نے الخانی سلطنت کے دو بڑے شہر تبریز اور سلطانیہ فتح کیے۔ اس وقت ان شہروں پر الخانی سلطان احمد کی حکومت تھی۔ 1385 عیسوی میں تیمور واپس اپنی فوج کے ساتھ سمرقند چلا گیا۔ 1386 عیسوی میں تیمور اپنی فوج کے ساتھ مغرب کی طرف روانہ ہوا اور اس نے سلطان احمد سے آذربائیجان چھین لیا، اور پھر تیمور جارجیا میں داخل ہوا اور اس نے جارجیا کے بادشاہ کو قتل کر ڈالا۔ اسی سال اس نے ایک اور الخانی شہزادے سے اصفہان چھین لیا۔ 1386 عیسوی کے اختتام میں گولڈن ہورڈ کے نئے خان توختامش نے امیر تیمور کے واپس جانے کے بعد
باکو اور تبریز کو فتح کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ تغتمش نے ایلخانی اور چغتائی خان سے ایک دوستانہ معاہدہ بھی کیا تاکہ وہ تیمور کے خلاف اتحاد کر سکیں۔ 1387 عیسوی میں تغتمش بحیرہ قزوین کے راستے تیموری سلطنت میں داخل ہوا اور اس نے کاشغر اور تاشقند کو فتح کر لیا۔ اب تغتمش امیر تیمور کے دارالحکومت سمرقند اور بخارا کو فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن اسی دوران تغتمش کو واپس جانا پڑا اور اس کے جانے کے بعد امیر تیمور نے تمام چھینے ہوئے علاقے تغتمش سے واپس لے لیے۔ پھر امیر تیمور نے مغولستان کے خان کمار الدین کے خلاف جنگ لڑی، جو کہ امیر تیمور کے خلاف تغتمش کا اتحادی تھا۔ اس جنگ میں کمار الدین کو شکست ہوئی۔ فتح کے بعد اب امیر تیمور گولڈن ہورڈ سلطنت کو فتح کرنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ سامان رسد اور فوج کو جمع کرنے کے بعد امیر تیمور جنوری 1391 کو گولڈن ہورڈ سلطنت میں داخل ہوا۔ امیر تیمور اپنی فوج کے ساتھ جب دریائے اورال کے کنارے پہنچا تو تب تغتمش کو خبر ملی کہ امیر تیمور نے اس کی سلطنت پر حملہ کر دیا ہے۔ تغتمش نے اپنی فوج کو جمع ہونے کا حکم دیا، لیکن اس سے پہلے کہ تغتمش کی فوج جمع ہوتی، امیر تیمور دریا عبور کر چکا تھا۔ اس پر تغتمش نے اپنے لشکر کے ساتھ پسپائی شروع کر دی، لیکن چند دستے جو کہ بھی رستے میں تھے وہ امیر تیمور کے ہاتھوں مارے گئے۔ اسی دوران تغتمش اپنی فوج جمع کر چکا تھا۔ اس نے میدان میں لگے گھاس کو آگ لگوا دی تاکہ اس بہار کے موسم میں امیر تیمور کے لشکر کو چارہ نہ مل سکے۔ امیر تیمور نے عمر شیخ کی کمان میں 20,000 کے بہترین گھڑسوار روانہ کیے تاکہ وہ تغتمش کو جنگ کے لیے مجبور کریں، اور بالآخر 18 جون کو عمر شیخ نے تغتمش کو جنگ کے لیے مجبور کیا، اور اس دوران امیر تیمور بھی مرکزی فوج کے ساتھ میدان میں آ پہنچا تھا۔ یوں دونوں لشکر جنگ کے لیے تیار تھے۔ امیر تیمور کے دونوں بازوؤں پر بہترین گھڑسوار دستے موجود تھے، اور ان کی کمک کے لیے اس نے اپنے ذاتی باڈی گارڈز پیچھے کھڑے کیے ہوئے تھے، جبکہ امیر تیمور پیدل فوج کی رہنمائی خود کر رہا تھا۔ جنگ کا آغاز تغتمش کی طرف سے ہوا۔ اس نے تمام فوج کے ساتھ امیر تیمور کی فوج پر حملہ کر دیا۔ اس کا یہ ابتدائی حملہ کسی حد تک کامیاب بھی رہا، لیکن اس حملے کے بعد تغتمش کے چند دستے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان دستوں کے بھاگنے کی دیر تھی کہ تغتمش کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ امیر تیمور نے کمانڈروں کو حکم دیا کہ تغتمش اور اس کی فوج کا تعاقب کر کے انہیں قتل کر دو۔ اس پسپائی میں تغتمش کا دایاں اور مرکزی دستہ تیموری فوج کے ہاتھوں مارا گیا، جبکہ تغتمش چند ایک دستوں کو ہی بچانے میں کامیاب رہا۔ جنگ میں فتح کے بعد امیر تیمور نے تیمور کچلک کو گولڈن ہولڈ سلطنت کا نیا خان بنایا، اور پھر امیر تیمور واپس سمرقند چلا گیا۔ اگست 1352 عیسوی کو تیمور نے 5 سالہ مہم کے دوران ایران کو مکمل طور پر فتح کیا، اور اب تیموری سلطنت کی سرحدیں عراق کے ساتھ ملتی تھیں۔ اگست 1393 عیسوی کو امیر تیمور اچانک بغداد جا پہنچا۔ سلطان احمد امیر تیمور کے یوں اچانک حملے سے بالکل بے خبر تھے، لہٰذا سلطان احمد نے مملوک سلطنت کی طرف بھاگ جانے میں ہی عافیت سمجھی، اور بغداد امیر تیمور نے بغیر لڑے ہی فتح کر لیا۔ بغداد میں چند سپاہیوں کو چھوڑنے کے بعد امیر تیمور جارجیا چلا گیا، اور اس دوران سلطان احمد نے بغداد پر قبضہ واپس لے لیا۔ 1393 عیسوی کا سال امیر تیمور نے جارجیا میں گزارا، اور سردیوں میں وہ گولڈن ہولڈ سلطنت کی سرحد کے پاس چلا گیا۔ ادھر گولڈن ہولڈ سلطنت میں تغتمش نے سلطنت پر پھر سے قبضہ کر لیا تھا، اور اس نے امیر تیمور کے خلاف عثمانیوں اور مملوکوں سے اتحاد بھی کر لیا تھا، جبکہ امیر تیمور یہ اتحاد بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ امیر تیمور اور تغتمش کے درمیان خط و کتابت ہوتی رہی، لیکن اس کا کوئی خاص نتیجہ نہ نکل سکا، اور آخرکار جنوری 1395 عیسوی کو امیر تیمور نے تغتمش کے خلاف جنگ کے لیے فوج کو چلنے کا حکم دیا۔ اپریل میں امیر تیمور دریائے تیرک کے کنارے تغتمش کو پکڑنا چاہتا تھا۔ امیر تیمور دریا کے کنارے کنارے چلنے لگا، جس پر دریا کے اس پار تغتمش بھی دریا کے کنارے امیر تیمور کے لشکر کے ساتھ چل رہا تھا،
لیکن امیر تیمور نے یہاں پر ایک چال چلی۔ اس نے تیسرے دن رات کو لشکر میں موجود عورتوں کو سپاہیوں کا لباس پہنا کر انہیں اپنی جگہ روانہ کر دیا اور خود امیر تیمور مرکزی لشکر کے ساتھ خاموشی سے واپس دریا کے پل کو عبور کرتے ہوئے توختمش پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن توختمش کو امیر تیمور کی اس چال کا پتہ چل چکا تھا، جس پر امیر تیمور پسپائی اختیار کرتا ہوا اپنے پسند کے میدان میں آ پہنچا اور اس نے لشکر کے گرد ایک حفاظتی دیوار بھی بنوا لی۔ 15 جنوری کی صبح کو دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ توختمش نے دائیں جانب موجود دستے کو حملے کا حکم دیا، جس نے امیر تیمور کے بائیں جانب موجود دستے پر حملہ کیا۔ اس حملے سے امیر تیمور نے بائیں جانب موجود دستے کو ان کی مدد کے لیے روانہ کیا، لیکن اسی دوران توختمش کا دستہ بھاگ کھڑا ہوا اور تیموری دستہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے جب کافی دور نکل آیا تو توختمش نے اس دستے کو گھیر لیا اور بے شمار تیموری گھڑسوار مارے گئے، جبکہ چند ایک ہی زندہ بچنے میں کامیاب رہے۔ اب بظاہر امیر تیمور یہ جنگ ہار چکا تھا اور اس ابتدائی شکست کے بعد امیر تیمور نے پسپائی بھی اختیار کر لی تھی اور وہ اپنے کیمپوں میں چلے گئے تھے۔ توختمش اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے تھا۔ امیر تیمور کے کمانڈروں نے توختمش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس دوران تیموری فوج کے جو دستے بھاگ گئے تھے وہ بھی امیر تیمور سے آ ملے اور شام تک جنگ جاری رہی۔ 16 جنوری کی صبح کو دونوں فوجیں قطار بنا کر کھڑی تھیں۔ توختمش نے بائیں بازوں کے دستے کو امیر تیمور کے دائیں دستے پر حملے کا حکم دیا۔ امیر تیمور کے سپاہیوں نے توختمش کے دستے کو کمال مہارت سے پسپا کیا، لیکن اس میں زیادہ نقصان امیر تیمور کی فوج کا ہوا تھا۔ لیکن جنگ کا دوسرا دن امیر تیمور کے لیے بہترین ثابت ہوا۔ امیر تیمور نے ایک خط توختمش کے کمانڈر اکتاؤ کو بھیجا اور اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اپنے دستے کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ جائے گا تو اسے بدلے میں سونا اور چاندی دیا جائے گا، جس پر توختمش کے کمانڈر نے ایسا ہی کیا اور رات کو اکتاؤ اپنے سپاہیوں کے ساتھ میدان سے چلا گیا۔ اگلے دن اپنے کمانڈر کی غداری کو دیکھ کر توختمش کافی بد دل ہوا، لیکن اس نے ہار نہ مانی اور اس نے ایک فیصلہ کن حملے کے لیے پوری فوج کے ساتھ تیموری فوج پر حملہ کیا اور یہ حملہ بھی شام تک جاری رہا۔ توختمش کے بہت سے سپاہی مارے گئے تھے، جبکہ خود توختمش مشکل سے جان بچانے میں کامیاب ہوا اور اسے میدان جنگ سے بھاگنا پڑا، اور اس کے بعد توختمش کبھی بھی امیر تیمور کے مقابلے میں نہ آیا۔ امیر تیمور نے گولڈن ہولڈ سلطنت کے شہروں کو فتح کرنے کے بعد اس نے تیمور کسلک کو گولڈن ہولڈ سلطنت کا خان بنایا اور ایک کمانڈر ایڈی کو یہی مقیم کیا اور اسے سخت ہدایات دیں کہ توختمش دوبارہ فوج جمع نہ کر سکے۔